الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. وقال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اس کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ اس روئے زمین پر اللہ کا نام بلند کرے، اللہ کی عبادت کرے، اس کی اطاعت کرے. یہ ذمہ داری چونکہ عظیم ہے تو ذمہ داری کی عظمت نے انسان کو بھی عظمت عطا کی ہے. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے آدم کی اولاد کو کرامت عطا کی ہے، عزت اور شرف عطا کیا ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے ان کو خشکی اور سمندر میں سواری عطا کی ہے. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کو پاکیزہ اور نفیس چیزوں میں سے رزق عطا کیا ہے. تو انسان کی ذمہ داری کی عظمت نے انسانی جان کو، اس کے مال کو، اس کے حقوق کو بھی عظمت عطا کی ہے. ایک روایت کا مفہوم ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ آپ علیہ السلام بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے، اور طواف فرماتے فرماتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرما رہے تھے: ما اطیبکی و اطیب ریحکی وما اعظمکی و اعظم حرمتکی، کہ اے اللہ کے گھر، کیا تیری پاکیزگی ہے، کیا تمہاری خوشبو ہے، اور کیا اللہ نے تمہیں عظمت عطا کی ہے، کیا تمہاری حرمت اللہ نے تمہیں عطا کر رکھی ہے. یہ مخاطب کرنے کے بعد پھر آپ نے فرمایا: والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا، کہ ایک مسلمان کی حرمت وہ اللہ کے ہاں تیری حرمت سے بھی زیادہ ہے. تو ایک مسلمان کی ذمہ داری کی عظمت نے اللہ کی عبادت کا جو فریضہ اس کے ذمہ عائد ہے، اس فریضے کی عظمت نے اسے ایسی شرافت عطا کی ہے کہ اللہ نے تمام مخلوقات پر اس کو کرامت عطا کر رکھی ہے. یہاں تک کہ بیت اللہ کی حرمت سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایک بندہ مومن کی جان کو زیادہ حرمت عطا کی ہے. ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی طرف اسلحے کے ذریعے اشارہ نہ کرے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ شیطان کب اس کے ہاتھ کو ورغلا دے اور وہ جہنم کے گڑھے میں جا کر گر جائے. اگر کسی مسلمان کی طرف اسلحے سے اشارہ کیا جائے گا تو عین ممکن ہے کہ اس آدمی کا ہاتھ پھسل جائے، جیسے کوئی آدمی دوسرے کی طرف پستول سے اشارہ کرے. تو اس اشارہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ شیطان اس کے ہاتھ کو پھسلا سکتا ہے، اس کو اچانک کوئی غیظ و غضب
آ سکتا ہے، وہ غصے کا شکار ہو سکتا ہے، جذبات میں مبتلا ہو سکتا ہے، یا ویسی ہی اس کا ہاتھ پھسل جائے گا، ٹریگر دب جائے گا، نتیجتاً اگلے مسلمان کی ناحق موت واقع ہوگی، یہ قاتل ٹھہرے گا، اور قاتل ہونے کی وجہ سے پھر جہنم کے گڑھوں میں سے کسی گڑھے میں جا کر گرے گا۔ اس لیے اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلمان بھائی کی طرف اسلحے کے ذریعے اشارہ کرنے سے بھی روکا ہے۔ اور ایک اور روایت میں اسی مضمون کو یوں ارشاد فرمایا گیا کہ جو کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی طرف اسلحے کے ذریعے اشارہ کرتا ہے تو فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس اشارے سے باز آ جائے۔ یعنی جب تک کوئی آدمی دوسرے مسلمان کی طرف اسلحے سے اشارے میں مبتلا رہتا ہے، اسی کیفیت میں رہتا ہے، تو وہ فرشتوں کی جانب سے لعنت کا شکار ہوتا ہے۔ اور اس روایت کے آخر میں فرمایا گیا کہ چاہے وہ اس کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، بسا اوقات آدمی دوسرے کی طرف مزاح میں اسلحے کے ذریعے اشارہ کرتا ہے، کوئی تشدد کا ارادہ نہیں ہوتا، ویسے عذرائے مزاح اشارہ کر دیا یا ویسے کسی اور وجہ سے اشارہ کر دیا، تو اس قسم کے اشارے سے بھی اس روایت میں منع فرمایا گیا، اور ایسا اشارہ کرنے والا بھی فرشتوں کی لعنت کی زد میں ہوتا ہے۔ فرشتے پاکیزہ مخلوق ہیں، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ اب اگر فرشتہ ہی کسی پر لعنت کرے، لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے محرومی، تو فرشتہ ہی کسی کے لیے اللہ کی رحمت سے محرومی کی دعا کرے، اس کے حق میں اس طرح کی بد دعا اگر فرشتہ کرے تو اس کی قبولیت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ بدترین سزا اس شخص کو دی گئی ہے جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی طرف اسلحے کے ذریعے صرف اشارہ کرتا ہے، تشدد کا چاہے اس کا ارادہ ہو یا نہ ہو۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسرے کے ساتھ ننگی تلوار کا تبادلہ کرنے سے بھی روکا ہے۔ اس زمانے میں تلوار ہوتی تھی، یہی اسلحہ تھا، اور تلوار عام طور پر نیام میں ہوتی تھی، اس کا ایک کور ہوتا تھا جس میں وہ اس کو ڈھانکا جاتا تھا، تو کور کے بغیر ننگی تلوار کسی کو دینے سے، اس کا تبادلہ کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کہ جب کسی کو ننگی تلوار دی جائے گی، تیز دھار تلوار، اس کے ہاتھ میں آپ پکڑانے کی کوشش کریں گے تو عین ممکن ہے کہ اس کو زخم لگ جائے، تو اس کو کور میں ہونا چاہیے، اس کو ڈھانپی ہوئی حالت میں ہونا چاہیے۔ تو یہ میں نے چند روایات عرض کی ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمان کی جان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کس قدر و قیمت کی حامل ہے، اور مسلمان معاشرے میں تشدد کو روکنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قسم کے اقدامات تجویز فرمائے ہیں کہ اسلحے کے ذریعے اشارہ تک کرنے سے روکا ہے۔ ایسا اسلحہ جس سے کسی کو نقصان ہو سکتا ہو، اس زمانے میں ننگی تلوار تھی، آج کل یوں سمجھ لیں کہ اگر پسٹل ہے یا کوئی بھی اسلحہ ہے اور تیار حالت میں ہے کہ کسی بھی وقت اس سے فائر ہو سکتا ہے، تو اس کا تبادلہ اس طریقے سے ممنوع ہوگا کہ کہیں غلط فہمی میں ہی یا غلطی کی وجہ سے اگلے مسلمان کو، اگلے انسان کو کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ تو ان روایات کے ذریعے اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک مسلمان کی جان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیا قدر و قیمت ہے۔ اس کائنات میں معلوم تاریخ کے مطابق انسان کی جان کو سب سے پہلے جس نے نقصان پہنچایا وہ سیدنا آدم علیہ السلام کا بڑا بیٹا قابیل تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس روئے زمین کے پہلے انسان ہیں، اللہ کے پہلے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ تفسیری اسرائیلی روایات کے مطابق ان کی 40 اولادیں تھیں، 20 بیٹے تھے، 20 بیٹیاں تھیں۔ بڑے بیٹے کا نام قابیل تھا۔ قابیل شکل و صورت میں بہت خوبصورت تھا، لیکن اس کی طبیعت میں کینہ تھا، بغض تھا، یعنی سیرت اس کی بدصورت تھی، البتہ شکل و صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اچھی عطا کی تھی۔ دوسرے بیٹے کا نام حابیل تھا۔ حابیل کو اللہ نے شکل و صورت بس واجبی سی دے رکھی تھی، لیکن جسمانی طور پر وہ بہت طاقتور اور توانا تھا،
اور کہا جاتا ہے کہ طبیعت کا بہت اچھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو اس کے ساتھ بڑی محبت تھی، اور آدم علیہ السلام کی یہ خواہش تھی کہ میرے بعد یہ میرا جانشین بنے۔ بڑے بیٹے کی عادات کی وجہ سے اس کو جانشین بنانا حضرت آدم علیہ السلام کو گوارا نہیں تھا۔ ان دونوں بھائیوں کے درمیان کوئی تنازع ہوا، جس کی تفصیلات قرآن کریم میں نہیں ہے، نہ کسی صحیح روایت میں ہے، مختلف تاریخی روایات ہیں، اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے۔ تو ایک تنازع ان کے درمیان ہوا، اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالی نے تجویز فرمایا، جس کی طرف قرآن کریم میں اشارہ کیا گیا ہے، اذ قربا قربانا، کہ جب ان دونوں نے قربانی اللہ کے حضور پیش کی۔ تنازع کا فیصلہ یوں ہوا کہ دونوں اللہ کے حضور قربانی پیش کریں گے، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی تو اس کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ اس زمانے میں اللہ کا قانون یہ تھا کہ اگر کوئی نظر پیش کرے، اللہ کے راستے میں نیاز پیش کرے، قربانی پیش کرے، صدقہ دے، یا کوئی مال غنیمت ہو یا جو بھی ہو، تو انسان اس کو نہیں کھا سکتے تھے، بلکہ اسے باہر کسی وادی میں ڈال دیا جاتا تھا۔ قبولیت کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے آگ اترتی تھی، اس کو کھا لیتی تھی، تو قبولیت کی جو خبر ہے وہ موقع پر ہی ہو جاتی تھی۔ حابیل یہ گلبان تھا، بکریاں چراتا تھا، قابیل کاشتکار تھا۔ تو جب دونوں کو حکم ہوا کہ قربانی پیش کرو، تو جو مال ان کے پاس تھا اسی میں سے قربانی دینی تھی، اسی میں سے نظر پیش کرنی تھی۔ تو قابیل چونکہ عادات کا اچھا نہیں تھا، اللہ کا نیک نہیں تھا، اطاعت گزار نہیں تھا، اس نے جان چھڑانے کے لیے ویسی ہی کوئی ردی قسم کا غلہ لا کر بطور قربانی کے پیش کیا، بطور نظر کے۔ حابیل اللہ کا نیک اطاعت گزار بندہ تھا، قربانی کی قدر و قیمت سے واقف تھا۔ اس نے اپنے گلے میں سے اپنا جو ریوڑ تھا مویشیوں کا، اس میں سے بہترین مویشیوں کا انتخاب کر کے بطور قربانی کے اللہ کے راستے میں پیش کی۔ اب جب یہ دونوں مال اللہ کے دربار میں پیش کیے گئے تو جس طرح اس زمانے کا قانون تھا تو اسی کے مطابق حابیل کے حق میں اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ اس کی جو قربانی تھی اس کی قبولیت کی علامت ظاہر ہو گئی۔ حابیل رہ گیا، اس کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ اس پر حابیل حسد میں آ گیا اور اپنے بھائی سے کہنے لگا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کروں گا۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ انسانیت کی تاریخ کی پہلی دھمکی ہے جسے قرآن کریم نقل کرتا ہے کہ قابیل اپنے بھائی حابیل سے کہتا ہے لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کروں گا۔ تو حابیل جواب میں اس کو سمجھاتا ہے اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالی متقین کی قربانی کو پسند کرتا ہے، متقین کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ یعنی اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اللہ کا قانون ہے کہ جس کے قربانی میں اخلاص ہو، جو تقوی کے ساتھ اللہ کے حضور قربانی پیش کرے تو اللہ اس کی قربانی قبول کرتا ہے۔ تو اپنے اندر تقوی پیدا کرو، میرا کیا قصور ہے؟ تو یہ اس نے اپنے بھائی کو پیغام دیا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ مزید وہ کہتا ہے لئن بسطت یدک الی لتقتلنی، اگر تم اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ گے مجھے قتل کرنے کے لیے، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، تو میں اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا، یعنی میں قتل کا اقدام تک نہیں کروں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، کیونکہ میں رب العالمین کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہوں، تو اگر تم نے قتل کرنا ہے اپنا ارادہ جس طرح بھی کرنا ہے کر گزرو، میں اس طرح کا اقدام نہیں کروں گا۔ قابیل اپنے ارادے سے باز نہ آیا اور اس نے جو کرنا تھا کر گزرا۔ کہا جاتا ہے کہ دمشق کے قریب میں ایک پہاڑ ہے جبل قاسیون کے نام سے، اس کے اندر غار ہے جسے خونی غار آج بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس غار کے اندر اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا۔ کس طریقے سے؟ تو اس کے بارے میں مختلف تاریخی روایات ہیں، اس بحث میں نہیں جاتے۔ تو قصہ مختصر یہ کہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو ناحق قتل کیا۔ یہ اس روئے زمین پر انسان کا پہلا قتل تھا، کسی انسان کی پہلی حق تلفی تھی، کسی انسانی جان کا سب سے پہلا نقصان تھا۔ اب چونکہ یہ پہلی میت تھی تو قابیل کو سمجھ نہ آئے کہ میں اب اس کے ساتھ کیا کروں،
تو اللہ نے 2 کوے بھیجے، ایک کوے نے دوسرے کو لڑائی کر کے مار ڈالا، اور جو قاتل کوا تھا اس نے مقتول کوے کی لاش کو چھپانے کے لیے اپنی چونچ کے ساتھ زمین کھودی۔ پھر قابیل کو سمجھ آئی کہ اچھا میت کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اس واقعے کو قرآن کریم نقل کرتا ہے۔ اچھا آگے قابیل کے ساتھ کیا ہوا، اس کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے، کسی مضبوط درجے کی روایت میں بھی نہیں ہے۔ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ وہ یمن کی طرف نکل گیا یا جنگلات کی طرف نکل گیا، اس کے بعد اس کی کوئی خیر خبر نہیں کہ اس کی نسل چلی نہیں چلی، کہاں گیا کہاں نہیں گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جو بھی انسان رہتی دنیا تک کوئی قتل کرے گا تو جہاں قتل کا گناہ اس قاتل کو ملتا ہے وہاں اس کا گناہ قابیل کو بھی ملتا ہے۔ اب ان تمام یہ قرآن کریم کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو آدمی قتل کرتا ہے، اپنے کسی بھائی کا ناحق خون بہاتا ہے، اس کے حق پر ڈاکہ مارتا ہے، تو وہ اس دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی رسوا ہوتا ہے۔ جیسے کہ قابیل کو اللہ تبارک و تعالی نے رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشانہ بنایا، جیسے شیطان کو جیتے جی اللہ نے عبرت کا نشانہ بنایا، اسی طرح قابیل اپنی زندگی ہی میں راندہ درگاہ ہو گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جب کسی نے کسی انسان کا ناحق قتل کیا۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ ایک یہودی نے مدینہ طیبہ کی ایک بچی کا سر پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل ڈالا اس کے زیورات چھیننے کے لیے۔ وہ بچی شدید زخمی تھی، آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی سے دریافت کیا کہ کیا تمہیں فلاں نے قتل کیا ہے؟ تو اس بچی نے انکار میں سر ہلایا، کیونکہ بول نہیں سکتی ہوگی، بیچارہ اس کے آخری لمحات تھے، شدید زخمی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے پھر کوئی دوسرا نام لیا کہ کیا تمہیں اس نے قتل کیا ہے؟ اس نے پھر انکار میں سر ہلایا۔ تیسرا نام لیا کہ کیا تمہیں اس نے قتل کیا ہے؟ تو اس نے اقرار میں سر ہلایا کہ ہاں مجھے اس نے قتل کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قاتل کو اسی طریقے سے قتل کرنے کا حکم دیا جس طرح اس نے اس بچی کو قتل کیا تھا اور اس کو نقصان دیا تھا۔ تو قاتل کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طریقے سے سلوک ہوتا تھا، اور اس قتل کی جو سزا ہے اس کا ذکر تو قرآن کریم میں ہے کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، آخرت کی سزا تو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گی۔ اور دنیا میں اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا قصاص ہے کہ قصاصاً اس کو قتل کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں جب کسی نے غلط فہمی میں کسی کو قتل کیا، اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناگواری کا اظہار فرمایا۔ چنانچہ ایک روایت کا مفہوم ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمیں کسی جہاد کے لیے بھیجا، کسی مہم کے لیے آپ نے ہمیں بھیجا۔ بنو جوہینہ کی کوئی شاخ تھی، اس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دستہ روانہ فرمایا۔ اب حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ جب ہم وہاں گئے ہم نے ان پر قابو پایا، دشمن ہمارے قابو میں آ گیا۔ تو اس دوران میں اور ایک انصاری صحابی دشمن کے ایک آدمی سے لڑ رہے تھے، تو ہمارے لڑتے لڑتے اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ دی، اس نے کلمہ پڑھا۔ تو جیسے ہی اس نے کلمہ پڑھا وہ انصاری صحابی تو اس سے الگ ہو گیا، اس نے یہی سمجھا کہ اب تو یہ مسلمان ہو گیا، اب اس کا خون ہم پر حرام ہے۔ اسامہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھا کہ اس نے ڈر کر اس نے کلمہ پڑھا ہے، تو حضرت اسامہ پیچھے نہ ہٹے، وہ اس کے ساتھ لڑتے رہے یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا۔ اب یہ غلط فہمی کی بنیاد پر تھا۔ میدان جہاد میں جب واپس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ عرض کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناگوار گزرا، اور آپ نے فرمایا اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ،
کہ کیا تم نے اس کو قتل کیا بعد اس کے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا؟ حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے لیے استغفار فرمائیے، تو جواب میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نے اسے قتل کیا بعد اس کے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ مسلسل آپ یہ جملہ ارشاد فرماتے رہے۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ مجھے افسوس ہوا کہ کاش میں اس سے پہلے مسلمان نہ ہوتا، میں آج مسلمان ہوتا، تو آج مسلمان ہوتا تو میرے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے، تو یہ جو اتنا بڑا داغ ہے یہ بھی مجھ سے دھل جاتا۔ یاد رکھیے کہ اسامہ بن زید یہ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ حضرت اسامہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت لاڈلے صحابی تھے، اور اگر کسی کو سفارش کروانی ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو حضرت اسامہ کے پاس جایا جاتا۔ تو اس طریقے سے حضور علیہ السلام کے ہاں ان کا مقام اور مرتبہ تھا، لیکن یہاں کسی مسلمان کا ناحق خون ہوا تھا، وہ بھی غلط فہمی میں، اس پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ناگواری کا اظہار فرمایا۔ ایک اور روایت میں اس واقعے کو یوں نقل کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ سے فرمایا کیف تصنع بلا الہ الا اللہ اذا جاء یوم القیامہ، کہ جب قیامت کے دن تمہارے مقابلے میں لا الہ الا اللہ آئے گا تو تم کیا کرو گے؟ یعنی قیامت والے دن کلمہ لا الہ الا اللہ تمہارے مقابلے میں آئے گا کہ ایک کلمہ گو تمہارے ہاتھ سے اس دنیا سے گیا ہے۔ ایک اور صحابی ہیں حضرت مقداد بن اسود، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں میدان جہاد میں ہوں اور میدان جہاد میں کسی دشمن کے آدمی کے ساتھ لڑ رہا ہوں، وہ میرا ہاتھ کاٹ دے، اور ہاتھ کاٹنے کے بعد جب میں جوابی اقدام کروں تو وہ کسی درخت کے پیچھے کسی اوٹ میں ہو جائے اور کلمہ پڑھنے لگے، تو کیا میں اس سے لڑائی جاری رکھوں یا رک جاؤں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بلکہ رک جاؤ۔ تو مقداد کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا وہ تو میرا ہاتھ کاٹ چکا ہے، تو میں پھر بھی رک جاؤں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں رک جاؤ، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے باوجود تم اس کو قتل کرو گے تو تم اس درجے پر چلے جاؤ گے جس درجے میں وہ کلمہ پڑھنے سے پہلے تھا، یعنی کلمہ پڑھنے سے پہلے وہ ناحق پہ تھا، تو تم حق سے ناحق پہ چلے جاؤ گے اور وہ ناحق سے حق پہ آ جائے گا۔ یعنی اگر کسی مسلمان کو انسان قتل کرے کسی بھی وجہ سے تو اس کی سزا یہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت خالد ابن ولید جو کہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بنو جزیمہ قبیلے کی طرف بھیجے گئے تھے جہاد کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہدایات ہوتی تھیں کہ جب بھی کہیں جاؤ تو پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو، اگر وہ قبول کریں تو رک جاؤ، اور اگر قبول نہیں کرتے پھر ان کے اوپر حملہ کرو۔ تو یہ قبیلہ بنو جزیمہ میں گئے تو اسی ہدایت کے مطابق ان کو اسلام کی دعوت دی۔ اب اس قبیلے کے لوگ مسلمان ہونا چاہتے تھے، دعوت قبول کی انہوں نے، لیکن انہوں نے جواب میں یوں کہا صبأنا، یعنی ہم نے اپنا دین چھوڑا۔ اس زمانے میں اگر کوئی دین چھوڑ دے اسے صابی کہتے تھے، تو انہیں اسلمنا کہنا نہیں آیا یا کلمہ پڑھنا نہیں آیا، انہوں نے کہا صبأنا۔ حضرت خالد سمجھے کہ یہ اسلام میں داخل نہیں ہو رہے، انہوں نے ان پر حملہ کر کے ان کو قتل کرنا شروع کیا، کچھ کو قیدی بھی بنا لیا۔ یہی واقعہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ہاں یوں عرض کی کہ یا اللہ، خالد نے جو کیا ہے میں اس سے بری ہوں۔ اور پھر آپ نے اس قوم کی طرف جو اس زمانے کا قانون تھا، شریعت کا بھی قانون ہے، کہ ان کو دیت بھجوائی اور کچھ زیادہ مال دیا گیا تاکہ یہ اظہار کیا جا سکے کہ حضرت خالد سے جو ہوا ہے غلط فہمی میں ہوا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر رضامند نہیں ہے۔ یہ وہ واقعات ہیں کہ جن میں غلط فہمی کی بنیاد پر کسی جلیل القدر صحابی کے ہاتھ سے کسی کلمہ گو کا نقصان ہوا ہے، اور اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے ناگواری کا اظہار فرمایا۔ میں نے ابتدا میں چند روایات آپ کی خدمت میں عرض کی کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی جان کو حرمت عطا کی کہ اسلحے کے ذریعے اشارہ کرنے کی اجازت نہیں۔ ایک اور روایت میں آپ کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی آدمی
من اعان علی قتل مؤمن بشطر کلمۃ لقی اللہ عز وجل مکتوب بین عینیہ آئس من رحمت اللہ، کہ اگر کوئی آدمی کسی مومن کے قتل میں چند جملوں کے ذریعے، چند کلمات کے ذریعے تعاون کرتا ہے تو وہ اللہ سے اس حالت میں ملے گا کہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر لکھا ہوگا آئس من رحمت اللہ، کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ یعنی اگر کوئی کسی قاتل کی مدد کرتا ہے اور معمولی درجے کی کہ جملوں کے ذریعے، اسلحے کے ذریعے بھی نہیں اور ذریعے سے بھی نہیں، جملوں کے ذریعے اس کی مدد کرتا ہے، اس کی ہمت بڑھاتا ہے، اسے برانگیختہ کرتا ہے، اس کی یہ سزا بیان فرمائی گئی کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ کے ہاں جائے گا تو اس کی یہ حالت ہوگی کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ آدمی اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ تو ان گزارشات کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان کی جان کو اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے حبیب نے ایک حرمت عطا کی ہے، اور اس حرمت کو پامال کرنے والا اس دنیا میں بھی عبرت کا نشان ہوتا ہے اور آخرت میں بھی۔ ہمارے ہاں معاشرے میں کسی مسلمان، کسی انسان کی جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ اگر کہیں دو فریق آپس میں لڑ پڑیں، ایک دوسرے کا نقصان کریں، تو جو مظلوم قبیلہ ہوتا ہے، مظلوم فریق ہوتا ہے، اس کے چاہنے والے اگر شور شرابہ کرتے بھی ہیں تو مسلمان کے قتل کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنے فریق کے تعصب میں آ کے اس کا اپنا فریق جو ظلم ڈھاتا ہے، اگلے فریق کا نقصان کرتا ہے، اس پر کوئی شخص بات نہیں کرتا۔ شور شرابہ ہوتا ہے ایک مسلمان کے قتل کی وجہ سے نہیں، کسی مسلمان کی حرمت کی وجہ سے نہیں، اپنے ذاتی تعصبات کی وجہ سے، اپنی ذاتی دلچسپیوں کی وجہ سے کہ میرا حمایت یافتہ فریق جو بھی کرے وہ کم ہے۔ ہاں اگر اس کے اوپر کوئی زد آ گئی تو پھر ظلم ہو گیا، پھر میں شور شرابہ بھی کروں گا، پھر میں سب کچھ کروں گا اور مخالف فریق کی طرف ان گناہوں کی بھی نسبت کروں گا جو خدا جانے اس نے کیے بھی ہیں یا نہیں بھی کیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب منافقین نے تہمت لگائی تو وہ تہمت منافقین کی جانب سے تھی، مخلص مسلمان اس کا حصہ نہیں تھے، صرف 3 مسلمان تھے جو غلط فہمی کی وجہ سے پروپیگنڈے کی زد میں آ گئے، باقی مسلمان اس پروپیگنڈے کی زد میں نہیں آئے تھے، لیکن بہرحال وہ واقعہ مختلف مجالس میں نقل ہو رہا تھا تو اللہ نے اس پر ناگواری کا اظہار کیا کہ لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم لوگوں نے یہ واقعہ سنا تو تم یہ کہتے کہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں بات کریں۔ یعنی بغیر دلیل کے کسی کی طرف گناہ کی نسبت کرنا یہ تو ہے ہی جرم، اس گناہ کو بیان کرنے کی بھی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ گناہ بیان اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے پاس شرعی ثبوت موجود ہو۔ میں اگر کہوں کہ فلاں نے قتل کیا ہے تو میرے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو بہرحال ایک تو بات یہ سمجھیے کہ قتل میں تعداد نہیں گنی جاتی کہ ایک قتل ہوا یا 2 ہوا، ایک بھی ہوا تو ناحق قتل یہ پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے۔ قرآن کریم اس کو یوں بیان کرتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، ایک آدمی اگر کسی معصوم انسان کا قتل کرتا ہے تو اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ تو قتل ایک بھی پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ قاتل کی طرف بے جا گناہوں کی نسبت کرنا بغیر کسی شرعی ثبوت کے، بغیر دلائل کے، شریعت نے اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ تو بہرحال یہ تمام وہ تعلیمات ہیں کہ ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی راہ عمل کا انتخاب کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا میں رہنا کیسے ہے، اور جو ہمارے دائیں بائیں واقعات ہوتے ہیں ان واقعات کو کے ہوتے ہوئے ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔